بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں چند روز قیام فرما کر جمعے کے روز مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا اور اونٹنی پر سوار ہوئے۔ راستے میں محلہ بنی سالم پڑتا تھا، وہاں پہنچ کر جمعے کا وقت آ گیا اور وہیں جمعے کی نماز ادا فرمائی۔ یہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی۔ پہلی نماز جمعہ اور پہلا خطبہ۔ وہ خطبہ یہ ہے جس کا ہر لفظ دریائے فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے اور جس کا ہر حرف امراض نفسانی کے لیے شفا اور مردہ دلوں کے لیے آب حیات ہے، اور جس کا ہر کلمہ ارباب ذوق کے لیے رحیق مختوم سے کہیں زیادہ شیریں اور لذیذ ہے۔ خطبے کا ترجمہ یہ ہے: الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا کفر نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں، اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جس کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور معزت کے ساتھ ایسے وقت میں بھیجا جب انبیاء اور رسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ بے راہ ہوا اور کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا۔ اور میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے۔ پس بچو اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈرایا ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت اور موعظت نہیں، اور بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے۔ اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے، جس سے مقصود محض رضائے الہی ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، تو یہ ظاہر و باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے باعث عزت و شہرت ہے اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے کہ جس وقت انسان اعمال صالحہ کا غایت درجے محتاج ہوگا اور خلاف تقوی امور کے متعلق اس دن سے یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان مسافت بعیدہ حائل ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہیں۔ اللہ اپنے قول میں سچا ہے اور وعدے کا وفا کرنے والا ہے، اس کے قول اور وعدے میں خلف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما یبدل اللہ القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ پس دنیا اور آخرت میں ظاہر میں اور باطن میں اللہ سے ڈرو۔ تحقیق جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تحقیق وہ بلا شبہ بڑا کامیاب ہوا۔ اور تحقیق اللہ کا تقوی ایسی شے ہے کہ اللہ کی غضب اور اس کی عقوبت اور سزا اور ناراضگی سے بچاتا ہے، اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور بنائے گا اور رضائے خداوندی اور رفع درجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا۔ اور تقوی میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو وہ لے لو، اس میں کمی نہ کرو، اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ صادق اور کاذب میں امتیاز ہو جائے۔ پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اسی طرح تم حسن اور خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور اس کی راہ میں کما حق جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے اور تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے، یعنی اپنا مطیع اور فرما بردار رکھا۔ پس اس نام کی لاج رکھو۔ منشاء خداوندی یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی قیام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہے۔ کوئی بچاؤ اور کوئی طاقت اور کوئی قوت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں۔
پس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کی کفایت کر لے گا، کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں، لہذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو اور اللہ سب کی کفایت کرے گا۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد دیا۔ 13 سال مظلومانہ زندگی کے بعد جو خطبہ دیا جا رہا ہے، اس میں ایک حرف بھی اپنے دشمنوں کی مذمت اور شکایت کا نہیں، سوائے تقوی اور پرہیزگاری اور آخرت کی تیاری کے کوئی لفظ لسان نبوت سے نہیں نکل رہا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لعلی خلق عظیم کے مصداق تھے۔ جمعے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا اور مدینے کا رخ فرمایا، اور انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار لگائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں چل رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور عاشقانہ استدعائے نیاز تھی کہ یا رسول اللہ، یہ غریب خانہ حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے اور یہ فرماتے کہ یہ ناقہ یعنی یہ اونٹنی من جانب اللہ معمور ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گا۔ لگام کو آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، کسی جانب لگام کو دست مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور یہ شعر پڑھتی تھیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں رات کے چاند نے ثنیات الوداع سے ہم پر طلوع کیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک کہ اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ مبارک ذات جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر آئے ہیں جن کی اطاعت واجب ہے۔ فرت مسرت سے ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر یہ الفاظ تھے: جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش ہوتے دیکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مسرت میں نیزہ بازی کے کرتب دکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس روز ہر چیز تاریک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھ کر مٹی سے ہاتھ نہیں جھاڑنے پائے تھے کہ اپنے دلوں میں تغیر پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور ان محبین و مخلصین کی نگاہیں فرش راہ بنی ہوئی تھیں۔ جو شخص اپنی شگفتگی اور وارفتگی اور جوش عقیدت اور ولولہ محبت میں اونٹنی کی مہار پکڑنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ معمور ہے۔ بالآخر اونٹنی محلہ بنی نجار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیالی قرابت دار ہیں،
میں خود اس مقام پر گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ سے نہ اترے۔ کچھ دیر کے بعد ناقہ اٹھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھی، اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ سے اترے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی میلان بھی اسی طرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار ہی میں اتریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ماموں ہیں، اور اپنے نزول سے ان کو عزت اور شرف بخشیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو ایک معجزانہ طریق سے پورا فرمایا کہ ناقہ کی لگام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چھڑا دی گئی کہ آپ اپنے ارادے اور اختیار سے کسی جانب لگام کو حرکت نہ کر دیں، اور نہ اپنی طرف سے کسی کے مکان کو نزول کے لیے مخصوص فرمائیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین و مخلصین کے قلوب میں منافست اور منازعت سے بالکل یا پاک رہیں، اور سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات کوئی قصد اور ارادہ نہیں۔ ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ اس طرح سے حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو بھی پورا فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں اس شان سے نزول کو ایک معجزہ اور نشانی بنایا، جس کی برکت سے سب کے قلوب تنافس اور تنازع، تحاسد اور تنافس سے بھی پاک رہے، اور سب نے خوب سمجھ لیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی تخصیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ علاوہ عظیم، جب طبہ شاہ یمن کا مدینہ منورہ کی سرزمین پر گزر ہوا تو 400 علماء تورات اس کے ہمراہ تھے۔ سب علماء نے بادشاہ سے یہ استدعا کی کہ ہم کو اس سرزمین پر رہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ علماء نے یہ کہا کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام ہوگا، اور یہ سرزمین ان کا دار الہجرت ہوگی۔ بادشاہ نے وہاں سب کو قیام کی اجازت دی اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان تیار کرایا اور سب کے نکاح کرائے اور ہر ایک کو مال عظیم دیا، اور ایک مکان خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کرایا کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہجرت فرما کے آئیں تو اس مکان میں تشریف فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا جس میں اپنے اسلام اور اشتیاق دیدار کو ظاہر کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی تو میں ضرور ان کا معین اور مددگار ہوں گا، اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کر دوں گا۔ اور طبہ بادشاہ نے اس خط پر ایک مہر بھی لگائی اور ایک عالم کے سپرد کیا کہ اگر تم اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو میرا یہ عریضہ پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط سپرد کر کے یہی وصیت دینا جو میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ مکان بھی وہی مکان تھا جس کو طبہ شاہ یمن نے فقط اسی غرض سے تعمیر کرایا تھا کہ جب نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں تو اس مکان میں اتریں، اور بقیہ انصار ان 400 علماء کی اولاد سے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی اسی مکان کے دروازے پر جا کر ٹھہری جو کہ طبہ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے تیار کرایا تھا۔
شیخ زین الدین مراغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نہیں اترے بلکہ اپنے مکان پر اترے تو بے جانا ہوگا، اس لیے کہ یہ مکان تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے تیار کرایا گیا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تو اس مکان میں محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے انتظار میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عریضہ جس میں وہ اشعار لکھے تھے طبہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں رونق افروز ہوں اور ہم نیچے کے مکان میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کی آمد و رفت رہے گی، اب اگر ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نیچے کے مکان میں رہیں تو ان کے اہل خانہ کو اس آمد و رفت سے تکلیف ہوگی، اس لیے بالا خانہ کے قیام کو منظور نہیں فرمایا، نیچے ہی مکان کے قیام کے لیے پسند فرمایا اور ہم بالا خانے پر رہنے لگے۔ ایک مرتبہ یہ اتفاق پیش آیا کہ پانی کا برتن ٹوٹ گیا، ہم نے گھبرا کر اس کے جذب کرنے کے لیے اپنا لحاف ڈال دیا کہ نیچے کے مکان میں نہ پہنچے، اور ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جلد اس پانی کو لحاف سے جذب کرتے جاتے اور ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ ہم روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا کرتے، جو بچ رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس فرما دیتے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلیوں کا نشان دیکھتے، وہیں سے میں اور ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا تبرکن انگلیاں ڈال کر کھاتے۔ ایک روز ہم نے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا واپس فرما دیا، دیکھا تو اس میں انگشتان مبارک کے نشان نہ تھے۔ گھبرا کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کھانا واپس فرما دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان نہیں ہیں۔ میں اور ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ تو برکت حاصل کرنے کے لیے قصداً اسی جگہ سے کھایا کرتے تھے جہاں آپ کی انگشتان مبارک کا نشان ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کھانے میں لہسن اور پیاز کی بو محسوس کی، تم کھاؤ، میں چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اس لیے میں اس کے کھانے سے احتراز کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل نہیں کیا۔